السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ ناظرین، اب وہ جو باہر بیٹھا ہے سن اللہ یاری، وہ انجینئر مدر مدر صاحب کو چیلنج کرے گا۔ یہ وہ بندہ ہے سن اللہ یاری، یہ وہ بندہ ہے کہ یقین مانیے جب اس کو شکست ہونے لگتی ہے نا تو یہ مائک بند کر دیتا ہے۔ کافی اب الحمدللہ میں کتنا سا طالب علم ہوں، کافی میں نے ایسی چیزیں نوٹ کی ہیں، جب اس کی ہونے لگتی ہے نا، جب پتہ چلتا ہے کہ میں بس ہارنے والا ہوں، میری شکست ہونے لگی ہے، تو اس نے مائک بند کر دینا ہے۔ جیسا کہ آپ میرے پاس دلیل کیا، آپ کہیں گے دلیل کیا، آپ جا کر مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کا جو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا ہے آپ نوٹ کریے گا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایک طرف کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، یہ والا بندہ کہہ رہا ہے۔ تو اب وہ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تو نے مائک بند کیا ہے، اب جا کے دیکھنا ہے۔ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کہ تو نے مائک بند کیا ہے، یہ بیچ میں کہتے ہیں میں نے نہیں بند کیا، یعنی اس کو یہ الفاظ سنتے ہیں کہ میں نے نہیں بند کیا، یعنی یہ وہ بندہ ہے جب اس کو شکست ہونے لگتی ہے نا تو یہ مائک بند کر دیتا ہے۔ خیر ناظرین، یہ تو باتیں ہم بعد میں کریں گے، لیکن اب ہم آپ کو جو انجینئر مدر مرزا صاحب کو اس نے چیلنج کیا اور انجینئر مدر مرزا صاحب نے جو جواب دیا وہ ہم سنیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آگے ناظرین میں کی ویڈیو تو یہ معتم کرنا اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا بڑا اجر دیا ہے، اس کا حساب بھی کوئی نہیں کر سکتا، اتنا اجر ہے۔ کوئی اگر امام حسین علیہ السلام بالخصوص گریہ کرنا، اشک بہانا، ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کو اشک نہیں آتا، اس کے آنسو نہیں آتے، تو وہ آواز بلند کرے، چہرہ اپنا گریہ کیسے، اس کو وہی ثواب ملے گا۔ اس کا اتنا ثواب ہے، اتنا عظیم ثواب ہے کہ اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یعنی زبان قاصر ہے، عقل عاجز ہے اس کے ثواب سمجھنے سے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جزا کا اظہار، بے قراری کا اظہار کرنا، کیسے غم میں ہم تڑپ رہے ہیں، تڑپ کا اظہار کرنا، تو اس پہ تڑپ کا کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ سینے پہ مارے، کبھی صورت پہ مارے، کبھی سر پہ مارے، کبھی پشت پہ مارے، تو یہ جو ہے یہ ثابت ہے۔ میں آپ کو اپنی احادیث سے صحیح حدیث دکھا دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پہ عائشہ نے کیا کیا، اس نے ماتم کیا۔ میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ دیکھو میرے بھائی، یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ حمزہ احمد الزین، چھاپ دار الحدیث کے جلد نمبر ہے 18، حدیث نمبر ہے 26,226۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، کہتے ہیں وَقُمْتُ أَلْتَدِمُ مَعَ النِّسَاءِ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی، یعنی کھڑی ہو کے ماتم کیا عورتوں نے۔ التدم، التدام بولتے ہیں صورت اور سینے پہ مارنے کو، صورت پر، چہرے پر اور اپنے چھاتی پہ مارنے کو۔ میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوں، ہم اپنے صورت پر اور اپنے چھاتی پہ ہم مارتی تھی۔ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، اور اپنے چہرے پہ میں مارتی تھی۔ 26,226 اسناد صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اچھا، پھر مزید میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارناؤت، جلد نمبر 43 ہے، 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں۔ حدیث 26,348 ہے۔ عبداللہ یحییٰ ابن عباد اپنے والد عباد سے روایت کرتا ہے کہ عائشہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کے میں کیا کر رہی تھی، التدام کر رہی تھی، یہ اپنے سینے، اپنے چھاتی پہ اور اپنے چہرے پہ مارتی تھی، وَأَضْرِبُ وَجْهِي، اور میں چہرے پہ زور زور سے مارتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اسناد حسن، یہ حدیث حسن ہے، اس محقق نے کہا حدیث یعنی ضعیف نہیں ہے، یا تو حسن ہے یا تو صحیح ہے۔ وہ کون سی مصیبت ہے، وہ کس کی مصیبت ہے، وہ کیا چھوٹی مصیبت ہے، عظیم مصیبت ہے، وہ کیا مصیبت، وہ کس کا غم ہے؟ اگر یہ اس کو تم میرے سوال کا جواب دے دو نا کہ شیعہ کیوں ماتم کرتا ہے، پر یہ کبھی نہیں پوچھو گے کہ کیوں ماتم کرتا ہے، کس مصیبت میں وہ ماتم کرتا ہے، کس کے غم میں وہ روتے ہیں، کس کے غم میں وہ سینہ کوبی کرتے ہیں، نوحہ سرائی کرتے ہیں، تو یہ جب اس کا جواب دے دو نا، پھر جواب تجھے مل جائے گا، پھر تجھے جواب مل جائے گا۔ لیکن تم وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تم منکر ہو ان مصائب کا، تم ان مجرمین کے اولاد میں سے ہو جنہوں نے یہ مصائب اسلام پر اور قرآن پر اور وارث قرآن پر جنہوں نے یہ مسلط کیے مصائب۔ دوسرا ریفرنس خطبہ نمبر 232 ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے آپ کی وفات کے بعد مولا علی علیہ السلام، تو آپ کو غسل اور کفن دیتے وقت جو خطبہ دیا مولا علی نے وہ نقل ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان،
اچھا، نبی علیہ السلام کی میت کو مخاطب کر کے یا رسول اللہ کہنا، اور اسی کو ایکسٹراپولیٹ کیا صحابہ کرام نے قبر رسول پر السلام علیکہ یا رسول اللہ جو پڑھا جاتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کے نبی علیہ السلام کی میت کو بوسہ دیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، بس ایک موت تھی وہ آپ کا مقدر تھی، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے نا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اسے قتل کر دوں گا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ابھی تو رومنز اور پرشینز کی فتوحات ہونی ہے، ان امپائرز نے گرنا ہے، نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں یہ کام مکمل کریں گے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے 40 دن کے لیے، تو نبی علیہ السلام بھی ایک ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں پھر حضرت ابوبکر نے کہا تھا نہیں، 2 موتیں جمع نہیں ہوں گی، ایک موت تھی وہ آ گئی، اب آپ نے دوبارہ اللہ نے اس فیز سے آپ کو نہیں گزارنا، اب آخرت کی زندگی ہے۔ اور اسی کی وجہ سے پھر اہل سنت کے ہاں 4 کتابوں میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، الموطأ امام مالک میں، اور فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جب بھی قبر رسول پر حاضر ہوتے تو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے، اس کے بعد حضرت ابوبکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ تو یہ یا رسول اللہ کا عقیدہ ڈیڈکٹ کیا تھا صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایٹیچیوڈ سے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی رحلت فرما جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا۔ نہیں جی، یہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا دنیا سے جانا نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر گیا، خدائی احکام ختم، آسمانی خبریں ختم، بابے ختم۔ ہاں، یہ سارے ڈرامہ بازی انہوں نے اسی چیز تے اور ڈائریکٹ اللہ نال رابطہ ہے جی، نہ سمجھ لو اللہ نال تہاڈا رابطہ ہے، تہاڈا کی لینا دینا اسلام نال؟ مولا علی سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے دنیا سے جانے سے صرف ختم نبوت نہیں ہوئی ہے، خدائی احکام کا سلسلہ بھی ختم، آسمانی خبروں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ یعنی نہ کوئی عقیدہ امامت ہے اور نہ کوئی یہ صوفیاء والا جو اہل سنت کے ہاں کشف و کرامت والا جو معاملہ انہوں نے شروع کیا ہوتا ہے، کرامت کو تو ہم مانتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ کشف والا جو سلسلہ ہے وہ ختم، وہ اگلی امتوں میں تھا کیونکہ ختم نبوت نہیں ہوئی تھی۔ اگلی امتوں کی کوئی مثال نہ دے کہ جی حضرت عیسیٰ کی والدہ کو کشف ہو گیا یا حضرت موسیٰ کی والدہ کو، بھائی ختم نبوت نہیں ہوئی تھی۔ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ اب یہ معاملہ ختم۔ وہ تو اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے نہیں کیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نہیں کیا، اس امت میں کیوں منع ہو گیا؟ توحید کامل ہوئی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی ختم، اور ختم نبوت کے کامل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اگلی امتوں میں جو دل میں کوئی اس طرح کی بات ڈالی جاتی تھی، وہ یہ خفی کی شکل میں غیر انبیاء کو آپ اسے کشف کہہ لیں، کوئی اور معاملہ، وہ بھی ختم ہو گیا۔ باقی شرح صدر ہونا، کسی کو کوئی بات سجھا دینا، وہ والا معاملہ ایک الگ ہے، اس کے لیے آپ میری تفصیلی ویڈیوز دیکھ لیں، کشف لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کافی ساری کھل جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کسی اور نبی کے جانے سے یہ نہیں ہوا تھا، آپ نے اس مصیبت میں، یعنی آپ کی جو وفات ہمارے لیے اتنی بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اپنے اہل البیت کو مخصوص کیا ہے۔ ظاہر ہے اہل بیت جتنا غم تو کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نیچرل چیز ہے میرے بھائی۔ یہ خونی رشتہ جو ہوتا ہے اور دودھ کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ایک ایکسٹراڈنری چیز ہے، وہ دوستی اس رشتے کے اوپر کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے دیکھ لینا، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر چند اصحاب حضور کے ساتھ رہ گئے تھے، اور قرآن میں جو بھاگ گئے ان کی غلطی بھی اللہ نے معاف کر دی سورہ آل عمران میں، وہ آج کی ڈیٹ میں ہم اسے کرٹیسائز نہیں کر رہے، جب اللہ نے معاف کر دیا، لیکن ایک واقعہ ہوا ہے، رپورٹ ہوا ہے، قیامت تک پڑھا جائے گا۔ اس لمحے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے یہ 4 دانت شہید ہوئے اور آپ کا خون نہیں رکتا تھا، آپ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، تو سہل ابن سعد السعدی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کس نے کی تھی۔ مولا علی علیہ السلام ڈھال کو الٹا کر کے اسے برتن بنا کر اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا تھا،
اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس زخم پہ رکھی اور وہ خون رک گیا۔ تو جو خونی رشتے والا معاملہ ہے وہ واقعی جو اہل البیت کو غم ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دنیا سے جانا ہے، اہل البیت کے لیے اتنا بڑا غم ہے کہ اب انہیں کسی اور غم کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے غم، مشکلیں پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی، باقی سارے غم جھیلنا ہمارے لیے آسان ہو گئے ہیں۔ اصل میں جو آپ کی وفات کا غم ہے اس نے ہمارے باقی غم جو ہے وہ کافور کر دیے، اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے اس سوگ میں شریک ہو سکیں۔ اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے۔ اب دیکھیں یہ بالکل واضح عقیدہ انہوں نے دے دیا کہ آہو بکا اس اعتبار سے نوحے کی کوئی ایسی شکل بلند کرنا کہ جس میں چیخو پکار ہو، اس سے آپ نے منع کیا ہے۔ تو سرکار اگر یہ چیخو پکار کا یہ معاملہ ہے تو سرکار ماتم دشائی کوئی نہیں، ہاں پھر گولی کا ماتم، ہاں جی آگ پر ماتم، اس کا کیا، زنجیر کا ماتم اور چھریوں کا ماتم، اس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں بھائی۔ یہاں تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، تو مجھے بتائیں غم رسول سے بڑا تو کوئی غم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ غم حسین تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی چیز ہے نا، لیکن مولا علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ مولا علی کی محبت میں کون سے لوگ ہیں کہ جو ان کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی وشفل تھنکنگز کو ایک دین کا نام دے دیا اور ٹیبو بنا کے رکھ دیا اور پوری دنیا میں اسلام کے لیے ایک بدنامی کا معاملہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ غم اور حزن ساتھ نہ چھوڑتا، پھر بھی یہ گریہ اور بکا اور اندو اور حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا، لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں، سوائے عبد القادر جیلانی کے۔ نہ سوائے ادھر ہوئے چھڑ دو بیچ عبد القادر پہ گیا جی، روح کھولی جی۔ اے دیکھ لو مولا علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا، آپ پہ بھی موت آ گئی ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ لوگ تو سارے کے ساری ڈرامہ بازی کھڑے کیے ہوئے ہیں حضرت علی کے اوپر، جتنی تصوف کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ڈائریکٹ حضرت علی سے ان کو فیض ملا ہے، حضرت علی نے 6 دفعہ ان کے منہ میں اپنا لعاب دان ڈالا ہے اور نبی علیہ السلام نے 7 دفعہ ڈالا ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جی۔ اور مولا علی دا عقیدہ دیکھ لو سرکار، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا علی اور ہے، ہاں اور بابوں کا علی اور، ہاں اے اولیے جس دی تعلیمات نے، جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجئے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ پہنچائے۔ اچھا یہ سیم عقیدہ جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ام ایمن سلام اللہ علیہا سینئر مسلمانوں میں سے ہیں، صحابیات میں سے، نبی علیہ السلام ان کے پاس اکثر جایا کرتے تھے، بڑھیا خاتون تھیں ایک۔ تو جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ نبی علیہ السلام ام ایمن کے پاس جایا کرتے تھے تو ہم بھی ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں، اپنا غم غلط کر لیں گے، ظاہر تازہ تازہ زخم تھا آپ کی وفات کا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جب حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہم السلام ان کے گھر میں داخل ہوئے تو وہ رو رہی تھی، تو حضرت عمر نے انہیں تسلی دی کہ ام ایمن صبر کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ چلے گئے۔ تو اب وہ خاتون، وہ اتنی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی
کہ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، مجھے پتہ ہے کہ تو ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے اور آپ بہتر جگہ پہ چلے گئے، میں رو اس بات پہ رہی ہوں کہ اب آسمان کا رشتہ قیامت تک کے لیے زمین سے منقطع ہو گیا. اب جو کچھ ہم کریں گے نا وہ ہم خود کر رہے ہوں گے. اب ہمیں اللہ نہیں بتائے گا کہ یہ کون سی بات تم نے غلط کی، کون سی بات ٹھیک کی. تو یہ جو سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کی وجہ سے آسمان اور زمین کا رشتہ ختم ہو گیا، اس غم نے مجھے رلایا. جب یہ انہوں نے بات کی تو حضرت ابوبکر و عمر نے بھی رونا شروع کر دیا. جو سمجھا رہے تھے وہ خود رونا شروع ہو گئے. اچھا، اس سے یہ بات بھی پتہ چلی، یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتیں ساری ناقص العقل ہوتی ہیں، اس طرح نہیں ہے. ہاں، وہ معاملہ اور ہے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات عورتوں کو بھی اتنا ذہین بناتا ہے کہ مردوں کا بھی. آپ مجھے بتائیں، اگر حضرت ابوبکر عمر کا خیال اس طرف نہیں گیا جس طرف ام ایمن کا چلا گیا، تو سرکار باقی مرتے پھر شاہی کوئی نہیں. سیدھی جی گال ہے. تو ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا کہ کون ٹھیک کون غلط. تو ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر بھی فیصلہ کر دیتے تھے. یعنی اگر شواہد خلاف بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے کہ یہ بندہ بے قصور ہے، چاہے اس کے حق میں دلیل بھی نہ ہو، ہم قبول کر لیتے تھے. لیکن اب نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا. اب ہم لوگوں کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. اور انہوں نے عقیدہ بنایا ہوا یا ساریت الجبل جی حضرت عمر نے اتنے 100 کلومیٹر دور دیکھ لیا. حضرت عمر تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کی وفات کے بعد اب یہ والا سلسلہ ختم ہو چکا. وہ روایتی کمزور ہے، وہ دونوں روایتیں اس کی کمزور ہیں. ایک منقطع ہے اور دوسری میں محمد بن اجلان مدلس ہیں، ان سے روایت کر رہے ہیں. اس کے اوپر میری کافی تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں. نبی علیہ السلام جو فرما گئے وہ تو حق ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اب نبی علیہ السلام کے آل البیت میں سے کسی نے آگے اپنا مزار نہیں بنوانا. اگر بنوانا ہے تو یہ بتائیں کہ مولا علی خلیفہ راشد تھے نا، بقیہ غرقت قبرستان میں کیا مولا علی نے قبہ بنوایا حضرت سیدہ فاطمہ کا؟ نہیں. تو بس اس کے بعد حسن ابن علی 6 مہینے تک خلیفہ رہے ہیں، کیا انہوں نے قبہ بنوایا مولا علی کا؟ بتائیں. مولا علی کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے؟ امام حسن نے نا، المستدل الحاکم میں آتا ہے. اس کے بعد کوئی قبہ بنوایا تھا؟ سب فراڈ چل رہا ہے جی. تو جو کام آل البیت نے نہیں کیے ہوئے، خواب میں آ کے انہوں نے وہ کام کروانے ہیں. یہ سارے شیطانی خواب ہیں. خواب آتے ہیں، میں خوابوں سے انکاری نہیں ہوں، بالکل شیطانی خواب ہیں، آتے ہیں. وہ 3 قسمیں ہیں بخاری مسلم میں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے. یا ان کے نفسانی خواب ہوتے ہیں جو یہ سوچتے رہتے ہیں، یا شیطانی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں سے انہوں نے دھندا بھی چلانا ہوتا ہے. شریعت کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا. اور میرا خیال ہے ویسے ان کو عقیدتاً ہی ڈوب مرنا چاہیے. دوسری طرف ان کی عقیدت یہ ہے کہ یہ محرم میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں، کوئلوں کے اوپر چلتے ہیں کہ جی ریگستان پہ ننگے پاؤں اہل البیت چلے تھے. بالکل ٹھیک ہے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہوئی تھی. تو اہل البیت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا یہ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں. تو بے شرموں بقیہ غرقت قبرستان میں اہل البیت کے مزار سارے سعودی حکومت نے گرا دیے ہیں. ٹھیک ہے، اب تم میں بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے ادھر کسی بابے کا مزار نہیں باقی رکھنا چاہیے، احتجاجاً گرا دینے چاہیے ساروں کے. ظاہر ہے یہ خود کہتے ہیں نا کہ جب اہل البیت ریگستان میں ننگے پاؤں تھے ہم کیوں جوتیاں پہنے؟ کہتے ہیں نا ہم تو کوئلوں پہ چلیں گے کہ اہل البیت کو جوتیاں نصیب نہیں تھی، ہم کیوں جوتیاں پہنے؟ ہم ننگے پاؤں پھیریں گے کیونکہ ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ جب انہیں نہیں ملی تو ہمیں کیوں ملے. تو اب محبت کا تقاضا ہے کہ جب ان کے مزار ختم ہو گئے ہیں تم بھی یہاں والے گرا دو کہ جب تک سیدہ فاطمہ کا قبہ نہیں بنتا اس وقت تک یہاں کسی بابے کا قبہ نہیں ہم بننے دیں گے. یہ میں ان کو ان کی پھکی دے رہا ہوں. میرے نزدیک تو جو گرائے وہ غلط ہے، وہ شہید نہیں ہوئے. کہتے ہیں جی وہ مزارات شہید، مزارات کہاں سے شہید ہوئے؟ مزار جو حضور کی وفات کے 650 سال بعد بنائے جا رہے ہیں ان کو کوئی گراتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوئے. بیسیکلی تو بدعت ان کی ہے جنہوں نے یہ مزار جاری کیے ہیں. گرانے والے تو سنت کو اسٹیبلش کر رہے تھے. کل کو یہ فقہ حنفی والے کہیں گے کہ ہمارا مسلح شہید ہو گیا ہے. 4 مسلح تھے نا، اس پہ تو یہ بڑے شیعہ خوش ہیں کہ 4 مسلح اٹھوائے سعودی حکومت نے، کیونکہ ان کا مسلح کوئی نہیں تھا نا شیعہ کا، وہ چاروں سنیوں کے مسلح تھے. اس کو تو نہیں کہتے 4 مسلح شہید ہو گئے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک کیتا ہے جی، ایک امام ہونا چاہیے. ادھر بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ہمیں خود پٹی پڑھاتے ہیں جی اہل بیت پہ اتنا ظلم ہوا تو ہم بس ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ہم کوئلوں پہ ماتم کرتے ہیں کیونکہ وہ ننگے ریگستان پہ ماتم کیا تھا. بالکل جی اہل بیت کی یاد تازہ کریں اور جتنے مزار ہیں نا اللہ کا نام لے کے توڑ دیں. اس وقت تک آپ نے یہ مزار نہیں بنانے جب تک کہ سعودی عرب میں اہل البیت کی قبروں کے اوپر قبے نہیں بنتے. اس وقت یہ سارے قبے حرام ہونے چاہیے. سب سے پہلے یہ شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ قبے توڑیں، کیونکہ گستاخی ہو رہی ہے کہ سیدہ فاطمہ کی قبر کے اوپر تو قبہ نہیں، وہ ننگی ہے اوپر سے، اور ادھر تمہارے سید جو دفن ہے ان کے اوپر قبے ہیں، یہ گرائے سارے قبے.
لیکن یہ جو باقی جو چیزیں، یہ جھولے اور ذوالجناح کے جلوس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا، اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب کے سب بدعات ہیں دین میں داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ماتم بھی بالکل حرام ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل۔ میں نے اس کا جواب دیا، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، بلکہ وہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے۔ تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے، اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی اور نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے۔ ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی۔ تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا، یہ بھی فضیلت پھر مانے نا۔ جیسا کہ اہل حدیث جب وہ موضوع پہ مسح، جرابوں کے مسح کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسح کی بھی حدیث ہے، تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مسح نہیں، پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا، لال رومال لاؤ تو پگڑی پاؤ۔ تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا۔ تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں، یہ ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا۔ تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا۔ تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے۔ یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے، یعنی آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو ایک شیعہ ذاکر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ جی یہ سیدہ عائشہ نے۔ میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا کہ ہم مسند احمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو ہمارے حق میں دلیل ہے، تو یہ آدھی روایتیں بیان کرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں۔ دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا، جیسے عورتیں کہتی ہائے اب بڑھاپے میں ایک 80-90 سال کی بڑھیا پریگننٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی نا۔ یہ انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنا شروع کر دیتی، ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال دیتے۔ یعنی کوئی بات دیکھا کرے، اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا۔ اور تیسرا وہ کہتے ہیں ویسے کرنی نے دانت توڑ دیے تھے۔ دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے۔ ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ سہل ابن سعد السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ احد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہے پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے، تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی، اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ رکھی تو خون رک گیا۔ یہ سال ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم، قسمیں اٹھا اٹھا کے، کیونکہ حج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے، ان میں سے ایک ہی ہے، تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے۔ تو میں نے یہ پھکی دی ہے کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے۔
زیادہ افیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی، یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، انہوں نے دانت توڑے دونوں نے کیا؟ تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عاشق رسول کہیں گے؟ تو اپنے ایمان کی فکر کریں. یہ تو ویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کانپ اٹھیں گے. المستدرک حاکم میں موجود ہے کہ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ صفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاویہ ابن ابی سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے. یہ المستدرک حاکم میں موجود ہے. تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عاشق رسول ثابت کریں گے؟ جعلی واقعات ہے. صوفیاء نے پھیلائے، شیعہ نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے. اس سے بڑی بات بھی کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلا ویسے کرنے کے لیے نازل ہوا ہے. اور ظالموں، وہ کیلے کا ذکر قرآن ہی موجود ہے. کیلا پہلے دا ہے. اللہ دے بندے ہو گپے مشہور کی ہوئی ہیں. اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ویسے کرنی کہ 2 نفل پڑھ لیں، یہ کر لیں. سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں. ہو سکتا ہے اندر سے کوئی ہاڑ کھائی گئی ہو آپ کی، کوئی کیڑا لگ گیا ہو، کوئی صفائی کروائیں، کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی کہانیاں نہ کرایا کریں. ہاں مسواک بھی کریں، وہ تو کرنی چاہیے جی، اس کی تو تاکید ہے. تو برش بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، صحیح ہے جی. اسے یہ پوچھنا تھا کہ ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں، کیلے بھی موجود ہیں. ہاں جی، کیا مطلب؟ اگر ویسے کرنے کی سنت پہ عمل کیا جائے ہاں پاسبل ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنے کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑے اپنے، کیلے ان کے لیے موجود ہیں. بالکل صحیح. ہاں لیکن شیعہ اس کو مانتے نہیں ہے نا، اس لیے ان کا حوالہ ہم کوٹ نہیں کر سکتے. نادر کو وہ کوٹ ہی نہیں کریں گے. جس طرح ڈکو صاحب کا ہم حوالہ دیں، اٹھا کہتے ہیں ڈکو سے وابی ہے، وہ کہتے ہیں وابی شیعہ ہے. تو شیعہ کو وہی حوالہ دینا ہوگا جس کو وہ اون کرتے ہو. جس طرح میں نے خامنائی صاحب کا کیا، ان کو وہ اون کرتے ہیں نا. اس طرح کا تو جو بھی بات کرے گا اس کو تو نکال کے پرے مارتے ہیں. جیسے اب اہل حدیث کو مولانا اسحاق صاحب کا حوالہ تو نہیں دیا جا سکتا، کیسے دیں؟ وہ انہوں نے نکال دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال یہ کہ محرم کے مہینے میں عموماً جو ہیں وہ سنی اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جو ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، تو وہ جو ہیں اہل سنت ہیں وہ اہل تشیع بھائیوں کو رافضی کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جو اہل تشیع ہیں وہ اہل سنت میں ان کو نازبی، خارجی، یزیدی کہتے ہیں. تو یہ جو اصطلاح ہے یہ آپس کے ٹسل میں ہی ڈیوائز ہو گئی ہیں یا یہ واقعتاً کوئی پیچھے سے اس کا؟ دیکھیں اصطلاح تو اپنی اصل میں موجود ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے نا وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. اپنے مقاصد کے لیے، پیٹ کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. ناسبیت کی اصطلاح شروع سے موجود ہے، رافضیت کی شروع سے موجود ہے. نسب عربی زبان میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو. ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے مخالفین تھے، ٹاپ آف دا لسٹ اس میں خوارج تھے جو بغض رکھنے والے تھے. یا اہل صفین. اہل جمل کو میں نہیں کہتا کیونکہ اہل جمل تو بیک فوٹ پہ چلے گئے تھے. اور دوسری طرف ناسبی کے اگینسٹ جو ٹرم یوز ہوتی ہے وہ رافضی ہے، جو سیدنا علی کی شان میں غلو کرتے ہیں. ظاہر ہے سر جب آپ 60 سال تک ممبروں کے اوپر سیدنا علی پہ لعنت کروائیں گے تو دوسری طرف سے بھی ریونج آئے گا. وہ حضرت علی کو بڑھائیں گے اور پھر وہ ہر اس بندے کو رگڑے میں لے آئیں گے جس سے آپ محبت کریں گے. جیسا کہ غلام احمد قادیانی دجال کرتا تھا، جس سے اس کی لڑائی ہوتی تھی نا اس کے بزرگ کو گالیاں دیتا تھا چاہے وہ اس کا اپنا بزرگ بھی ہو. یعنی مجھے بتائیں اگر ہمارا عیسائیوں سے دشمنی ہوگی تو کیا ہم حضرت عیسیٰ کی توہین شروع کر دیں گے؟ لیکن قادیانی چونکہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا وہ یہی کام کرتا تھا. میں نے پچھلے دنوں میرا جو ایک کلپ چڑھا ہے غلام احمد قادیانی یزیدی، اس میں میں نے حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں وہ دکھائی ہیں. وہ یہی تو بتایا کہ وہ حسین علیہ السلام کی اس لیے توہین کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قادیانیت کے سب سے زیادہ افیکٹو جو مکتبہ فکر ہے نا مسلمانوں میں وہ شیعہ ہیں، کیونکہ اس نے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کیا تھا تو کئی شیعہ بھی ساتھ لگ گئے تھے. اور دوسرے نمبر پہ عیسائی ہیں کیونکہ اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا. تو اس لیے وہ حضرت عیسیٰ کی بھی توہین کرتا ہے اور حضرت حسین کی بھی. کیوں؟
काउंटर नैरेटिव कादियानियत के खिलाफ जब खड़ा हुआ ना, तो शिया ने और ईसाइयों ने ज्यादा मुखालफत की, क्योंकि उनकी पब्लिक जा रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा अब इन मौलवियों को नीचा करने का तरीका है कि हजरत हुसैन को नौजुबिल्लाह वो अल्फाज इस्तेमाल करो जो मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करा के HD कैमरे में दिखा दिए। तो अक्लमंदों के लिए सिर्फ दिखाना ही होता है, बस एक दफा देख लिया, खुद फैसला कर लें कॉन्टेक्स्ट के साथ है। तो यहाँ पे भी यही होता है कि वो नाम रखे में। इसकी असल वो हदीस है जो फजाइल सहाबा में 2 ऊपर तले रवायतें हैं कि सैयदना अली से मौकूफन रवायत है कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह होंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में, और मेरी वजह से 2 फिरके दोजख में जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके, एक मेरी दुश्मनी में। इसमें मरफूआ हदीस भी है सुनन तबरानी में, लेकिन वो ज़ईफ है। लेकिन ये मौकूफन रवायतें सही हैं और ज़ाहिर नबी इस्लाम के बताने पर ही महमूल है। तो सैयदना अली की मोहब्बत में गुलूफ करने वाले राफिदी और उनसे दुश्मनी में गुलूफ करने वाले नासबी। ये हकीकत है कि नासबियों की अक्सरियत अहले सुन्नत में है और राफजियों की अक्सरियत अहले तशय्युअ में। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं। बाकी एक खाली नाम रखने के लिए आप किसी को कह दें, नजदी कह दें, वहाबी कह दें, बिदती कह दें, ठीक है जी, बदमजहब कह दें, राफजी कह दें, नासबी कह दें, यजीदी, वो एक अलग बात है। लेकिन हकीकत यह है कि जहां पे मौजूद है उनको अपनी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। सुन्नियों का काम है कि एक टिकट में 2 मजे ना करें, अपने अंदर जो नासबी है उनको जूते मार के बाहर निकालें, ऐलान बरात करें। हमारे जेल में बहुत बड़ा नासबी था, फैज आलम सिद्दीकी, कत्ल हो गया था, 80s की बात है। आज तक अहले हदीस उससे उसको डिसओन भी करते हैं, उसके मज़ामीन भी छापते हैं, और वो मज़ामीन भी वो जो अहले बैत के खिलाफ लिखे हुए हैं। तो एक टिकट में 2 मजे तो नहीं होते। दूसरी तरफ शिया है और उनके अंदर जो राफजी खबीस घुसे हुए हैं, जो कि शेखैन के ऊपर तबर्रा करते हैं, रूड लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वो उनको उस तरीके से कंडेम करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। एक टिकट में 2 मजे कर रहे होते हैं। अब थोड़ी चेंज आई है, लोग करना शुरू हुए, लेकिन ये दरारें उसी वक्त फील होंगी जब शिया राफजियों की सफाई करें अपने सफों से और सुन्नी नासबियों की सफाई करें। सिर्फ कह लेने से काफी नहीं है काम, कहने जी हमारा तो काम था, हमने बस कह दिया। उनको फ्रंट से लीड करके इस रोके। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं। 2006 की बात है ऑलमोस्ट, मैं एक दफा गोल्डे गया, उस वक्त मैं भी बरेलवी था, लेकिन मैं कई चीजों के खिलाफ था। शुरू से ही थोड़ा बहुत ज़हन खुलना शुरू हो गया था। तो वहां के जो मुफ्ती थे, मैंने उनसे कहा कि ये यहाँ पे औरतें आके, बेपर्दा औरतें यहाँ मज़ारात पे आ रही हैं, इनको आप मना किया करें। उनका जी हमने वहां बोर्ड लिख के लगा दिया ना, और क्या करें, बोर्ड लिख के लगाया हुआ गांव की औरतों के लिए, इनको पढ़ना भी नहीं आता। मैंने कहा सिर्फ ये काफी है, आप इनको रोके बाई फोर्स, कब्र तक पहुंचे ही ना, वहां मर्द खड़े कर दे, अंदर आने ही ना दे। लेकिन वो चाहते भी नहीं, अंदर आएंगे तो चंदा देंगी ना। बुरी बुरी औरतें, बूढ़ी बूढ़ी, अपने दुपट्टे खोल खोल के उसमें से 5-5 रुपए के सिक्के भी, वो पीरे वहां पीर बैठे होते हैं, उनको पकड़ा रही होती है, और वो भी ऐसे बेशर्म पकड़ लेते थे, 5 रुपए भी वापस नहीं करते थे। तो फिर मैंने उनको उस वक्त एक फकी दी, बरेलवियत के जमाने में भी फकी में देता था। मैंने कहा जी मुझे बताएं, अगर यहाँ पे कोई बंदा आके आपके जो कब्र में दफन शुदा बुजुर्ग है, इनको गालियां निकालनी शुरू कर दे, तो फिर आप एक वहां प्ले बोर्ड ही लगाएंगे कि बुजुर्गों को गालियां देना मना है, या रोकेंगे? कहता है जी ऐसी की तैसी रोकेंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि बुजुर्गों की हमीयत आपके दिल में शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है। इसका जवाब उस मुफ्ती के पास कोई नहीं था, ना किसी और मुफ्ती के पास होगा, और ये हकीकत है। इनको अपने बाबे अजीज इत्तखदू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दुनिल्लाह, इन्होंने अपने बुजुर्गों और जोगियों को रब मान लिया अल्लाह को छोड़ के। यहूद और नसारा वाली खराबियां इस उम्मत में भी आई हैं, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। तो मैं वही खराबियां पैदा होंगी जो अगलों में पैदा हुई थी, कदम ब कदम, बालिश बर बालिश, हत्ता कि उनमें से कोई गोह के सुराग में दाखिल हुआ, तुम भी यही काम करोगे। साहबा ने पूछा ये अगले लोगों से मुराद यहूद और नसारा है? आपने फरमाया वो मुराद नहीं तो और कौन से लोग मुराद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली प्रेडिक्शन पर, मसलन वो बुखारी से वो जो गाली राफजी बार बार पेश कर रहे कि हजरत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया तो वो छुप गए थे, क्योंकि उनके कत्ल के फतवे जारी हो गए थे, उनके कबीले के लोग बाहर आके बैठ गए कि इसने तो अपना दीन बदल लिया है। तो हजरत उमर अपने घर से डर के मारे नहीं निकल रहे थे। तो अब सुन्नियों को ये बात कैसे हजम हो? इन्होंने तो एक झूठी कहानी कराई गई है कि जब इस्लाम कबूल किया तो वो तलवार लेके बाहर आ गए।
اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی. وہ کدے بھی نہیں لکھا ہوا ہے بھائی, اللہ کو ڈر جاؤ, کیڑی کہانیاں کرواندے پہ ہو. جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ اتنے سارے بندوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں عبد القادر جیلانی ہو تو نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہے. ہاں یہ کہانیاں کرائی چھوڑے. پھر ایک کافر نے پناہ دی, آس بن وائل نے, جو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی ہوئے تھے, ان کے والد تھے. انہوں نے پناہ دی. اور ظاہر ہے کہ وہ قبائلی سسٹم میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ ایون ریلیجن سیم نہ بھی ہو تب بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے. اس سے پھر وہ غالی رافضی نے غلط رزلٹ نکالا کہ جی پھر وہ کچھ لو ہوا ہوگا, نعوذ باللہ. حضرت عمر جو ہے وہ اندر سے اس کے ساتھ مل گئے, اور وہ تو ایسا خبیث شخص تھا, وہ نبی الاسلام کے بارے میں اسی نے ہی کہا تھا کہ نبی الاسلام کی نسل آگے نہیں چلے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر نازل فرمائی. بالکل ٹھیک ہے, یہ اسی کی بکواس کے اگینسٹ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے ہر فیلڈ کے اندر, اولاد کے اندر, شانوں میں. آپ کی امت بھی بڑی ہوگی, آپ کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا. تو یہ رزلٹ جو آگے نکالتے ہیں وہ غلط ہے, لیکن یہ اتنی بات درست ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے شخصیات کو کوئی اس طرح منا کے پیش کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ انسان نہیں تھے, کوئی ما فوق الفطرت چیزیں تھی, وہ اس طرح تو نہیں تھا. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں, صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو مطعم بن عدی تھا اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک ورڈکٹ دی تھی. اس کے پیچھے پس منظر یہی تھا کہ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے. اسی وجہ سے تو آپ طائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے, جو بخاری مسلم میں آیا. آپ علیہ السلام کو پتھر مارے کافروں نے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک تک خون بہہ گیا, آپ کی مبارک جوتیاں بھی, ان میں بھی خون بھر گیا. اور اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا, آپ اجازت دیں میں طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو, اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کر لیں گی. اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا, اور ایسا اسلام قبول کیا کہ ابو عبیدہ ثقفی جو صحابی تھے بنو ثقیف سے, اسی طائف میں سے تھے, جن کا بیٹا تھا مختار ثقفی, جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا. تو نبی علیہ السلام کی یعنی وہ جو ویژن تھا اس کا اثر ہمیں بعد میں نظر آیا. تو نبی علیہ السلام اب واپس مکے نہیں آ رہے تھے کیونکہ قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے. تو مطعم بن عدی نے نبی علیہ السلام کو پناہ دی کہ میں آپ کی جان کی گارنٹی دیتا ہوں, میں آپ کی حفاظت کروں گا اگر آپ کے اوپر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا. جب اس کافر نے پناہ دی تو پھر نبی علیہ السلام مکہ شریف میں داخل ہوئے. ظاہر ہے دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, معجزات ہوتے ہیں, لیکن وہ جب اللہ چاہے. باقی انبیاء کرام نے تو ظاہر ہے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں, نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر کے موقع پہ فرمایا کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ میں یہ تمام جو کفار کے سردار ہیں 70 کے قریب جو قید کیے ہیں ان کو بغیر فدیے کے چھوڑ دوں, تو میں سب کو چھوڑ دیتا, کیونکہ اس وقت اس نے میری مدد کی تھی. ٹھیک ہے, یعنی نبی علیہ السلام نے وہ احسان یاد رکھا ہوا تھا. تو لہذا ذرا قرآن و سنت کی تعلیمات کو اس حوالے سے دیکھا کریں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اور ہے, اور آپ کو جو بتایا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے. اسی کو ہم نے ایک لائٹر موڈ میں عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ اسی خدا, دین اور پیمبر کے ماننے والے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے کوالٹیز ان کے بارے میں ڈکلیئر کی ہیں, کتابیں سپورٹ نہیں کرتی. اس کا مطلب یہ ہے. اب ان باتوں کو ہم ریبٹل کریں گے تو یہ سارے جو شیطان کے ایجنٹ ہیں وہ بجائے یہ کہ اس کو علمی گفتگو سمجھیں وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے. اس لیے مجھے اکثر لوگ لائیو سٹریم میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ بھونک رہے جی خلفائے راشدین پہ, آپ جواب دیں. میں جواب دوں گا, لے یہ آج میں نے تھوڑا سا جواب دیا نا, اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتی ہے. تو
اس لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہم ضرور کریں گے، اس میں ہم کسی ملامت والے کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن جن معاملات کے اندر چندے ان لوگوں نے کھائے ہیں خلفائے راشدین کے نام کے اوپر، اب دفاع کی باری آئی ہے تو مجھے کہتے ہیں میں کروں؟ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے تم کھا رہے ہو، جب دفاع کی باری آتی ہے تو میں آ کے دفاع کرتا ہوں۔ کافروں کے خلاف محاذ پہ ہم لوگ آگے لڑ رہے ہیں، جب کوئی کرسچن اعتراض کرتا ہے تو یہ سارے کے سارے بیک فوٹ پہ ہوتے ہیں، جواب پھر مجھے دینا پڑتا ہے۔ یہ پیچھے اس کے کوئی ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں، بس جہاں تک حکمت ہے ہم اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جہاں پہ نقصانات زیادہ ہونے کا اندیشہ ہو، ہمارے خیال سے، آپ کے خیال سے نہیں، آپ اپنا خیال اپنے پاس رکھیں، اپنے پلیٹ فارم کو اپنے خیال کے لیے استعمال کریں۔ ہم نے اس پلیٹ فارم سے کیا چیز بیان کرنی ہے، کس کے اوپر خاموشی اختیار کرنی ہے، یہ ڈیسیژن ہمارا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے دعوت کے حوالے سے مستقبل کو فورسی کرتے ہوئے حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا ہے۔ حکمت وہ جس کو ہم حکمت سمجھتے ہیں، آپ کی حکمت نہیں۔ آپ کی حکمت ہو تو آپ لوگ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام کی بشریت بھی ڈسکس نہ کریں، گستاخی ہو جائے گی، تو اس طرح آپ کا کہنا نہیں ماننا۔ کوئی کہے گا جی رفع الیدین ڈسکس نہ کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا جی جنگ جمل صفین نہروان نہ ڈسکس کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ کوئی کہے گا جی اونچی آمین ڈسکس نہ کریں، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ آپ اپنے پلیٹ فارم پہ رکھیں میرے بھائی، ہم کسی کی مسند پہ آ کے نہیں بیٹھے، نہ کسی فرقے کی مسجد سنبھالی ہوئی ہے کہ مسجد کمیٹی مجھے گائیڈ کرے گی کہ آپ نے اس پہ بولنا ہے، اس پہ نہیں بولا، اور نہ سوئے تو اڈی کے اوقات ہے۔ آج تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہاں، جس طرح حضرت عمر نے کہا تھا یہ نبی علیہ السلام نے زمینیں تمہیں اس وقت دی تھیں جب اسلام کمزور تھا، آج اسلام طاقتور ہے، اگر تم ان زمینوں میں حل نہیں چلاؤ گے تو تم سے چھین کے غریبوں میں بانٹی جائیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پرانی چیزیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو آج اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم مضبوط ہے، اور ہمارا تجربہ بھی ان سے زیادہ ہے اللہ کے فضل سے، اور اس کی آؤٹ پٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس معاملے میں کس حد تک بولنا ہے اور کس کو ویل لیفٹ کرنا ہے۔ یہ دین کی حکمت کے اعتبار سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں اور پھر آگے بیان کی جاتی ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی، تو ناظرین یہاں پہ میں ایک بات کہتا چلوں، یقین مانیے یہ وہ بندہ ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے، یہ بڑی بڑی دلیلیں دیتا ہے نا، حالانکہ بندہ اس سے یہ بات پوچھے کہ تو اپنا ایمان ثابت کر، یہ صحابہ پہ بات کرتا ہے نا، یہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ ایمان والا ہے، کیونکہ قرآن نے صحابہ کے بارے میں واضح فرما دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے پس تم ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لے کر آئے۔ لیکن یہ جو حسن اللہ یاری ہے نا، یہ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ میں اگلی بات کرتا چلوں، کچھ لوگ یہ بھی ان کے جو فکر کے وہ بھی کہتے ہیں جی وہ آپ کو پتہ ہے ماتم ثابت کر رہے ہوتے ہیں جی نبی یعقوب علیہ السلام کا، یعنی حوالہ دے کر کے آنکھوں سے ان کے آنسو آگے۔ میں پھر اگر یہی چیز انہیں دیکھنی ہے تو پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اب سورہ یوسف کا مطالعہ کریں تو سورہ یوسف یہ بھی بتلا رہی ہے کہ حضرت حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والی پھر یہی ہیں۔ اگر ایسے یہ دلیلیں دیں گے تو قرآن نے پھر اس بات کا بھی ہمیں بتایا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا لے کر گئی ہے تو زلیخا کیا کہہ رہی ہے؟ قالت حیت لک، نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، یعنی نبی یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دوڑ لگا کے پھر جب آخری دروازے میں آئے ہیں تو دروازہ یعنی پیچھے سے نبی یوسف علیہ السلام کا قمیض پکڑ لی ہے، کس نے؟ زلیخا نے۔ یہ سارا واقعہ آپ کو آتا ہے، جو مین بات ہے اس پہ آتے ہیں۔ اب دیکھیں گے گواہی دینے والا کیا کہتا ہے اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو قصور زلیخا کا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر قصور یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اب سوچیں کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آگے سے پھٹا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام ہے۔ انبیاء سے برائی تو ویسے ہی بھاگتی ہے، قریب بھی نہیں آتی۔ خیر جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ سنتے ہیں۔ اب وہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر آگے سے پھٹا ہے، آپ دیکھیں محرموں کے اندر آگے جو محرموں کے اندر کن کے آگے سے پھٹے ہوتے ہیں؟ وہ ان کے پھٹے ہوتے ہیں۔ اس نے گواہی دے دی ہے کہ جن کے آگے پھٹے ہو وہی قصوروار ہوتے ہیں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔
اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔